بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 517 آج ہم نے پڑھنی ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے، باب اذا صلی الی فراش فیہ حائض۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ کوئی ایسی عورت ہے قریب جس کے ایام چل رہے ہیں، ایام مخصوصہ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا وہ ناپاک ہیں، اور کیا ان کو گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ پچھلا جو دین تھا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا، اس میں جو عقائد چلتے تھے، وہ کیا اسلام نے بھی اس طرح کیا ہے؟ نہیں۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سنتے ہیں۔ امی جان سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان فراشی حیال مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو بستر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نماز، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس کے بالکل برابر تھا۔ فربما وقع ثوبہ علیہ، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر تہبند باندھا ہوتا ہے یا کوئی اوپر چادر لی ہوتی تو وہ مجھ سے ٹکراتی تھی، وانا علی فراشی، میں اپنے بستر پر ہی لیٹی ہوتی تھی۔ یعنی اس سے ٹکرانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں توڑتے تھے، یا یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی اب میری نماز نہیں ہوئی، تم جو ہے وہ ناپاک ہو، یا اس طرح کے معاملات نہیں۔ خواتین اس جو ان کا یہ وقت چل رہا ہوتا ہے، یہ جو پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، اس میں وہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ بات ارشاد فرمائی، ان حیضتک لیست فی یدک، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا جسم پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہاں کچھ عبادات منع ہے، جیسے روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی کچھ اس طرح کی اور عبادات ہیں، لیکن اس میں یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 518 ہے، جس میں میمونہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا علی جنبہ نائمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ فاذا سجد اصابنی ثوبہ وانا حائض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ان کا کپڑا میرے جسم کے ساتھ یا میرے کپڑوں کے ساتھ لگتا، اس حال میں کہ میرے ایام چل رہے ہوتے تھے۔ تو یہ دو حدیثیں اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر یا ایسے بستر پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں اس کے ساتھ کوئی ناپاک شخص لیٹا ہوا ہے، تو اس کی نماز میں اس کی وجہ سے فرق نہیں آتا۔ ہاں جگہ پاک ہونی چاہیے۔ کسی بندے کا اگر عارضی طور پر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس سے اس کی نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ اگلا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ ہے باب هل یغمز الرجل امرأته عند السجود لکی یسجد، کہ آدمی نماز میں کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کسی کو چھو سکتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب نوافل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو ان کے پاؤں کو دباتے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیں، لکی یسجد، تاکہ آپ سجدہ کر لیں۔ تو اس میں حدیث وہی لے کر آئے ہیں جو پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ فرماتی ہیں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بئس ما عدلتمونا بالکلب والحمار، یہ برا کام ہے کہ تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ لقد رأیتنی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وانا مستجیۃ بینہ وبین القبلہ، میں قبلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوتی تھی۔ فاذا اراد ان یسجد غمز رجلی فقبضتہما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے تو میں جو ہے وہ پیچھے کر لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے وہاں پہ۔ تو نماز کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت ہے، کوئی چیز مثال کے طور پر کنکری سامنے آ گئی ہے، یا بندہ سجدے میں جا رہا ہے، کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے ماتھے پہ لگ جائے گی، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو نماز میں خلل پیدا کر سکتی ہے، یا موبائل سامنے پڑا ہوا ہے اور بار بار اس کی طرف دھیان جا رہا ہے، بندہ جاتے ہوئے اس کو الٹا کر دے یا اٹھا کے جیب میں ڈال لے، تو یہ ایسی ساری چیزیں جو نماز کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ نماز میں اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس حدیث سے جو مسائل پتہ چلتے ہیں، یا پچھلی جو حدیثیں دو ہم نے پڑھی ہیں ان سے جو مسائل پتہ چلتے ہیں وہ تفصیلی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا سے بیزاری اور دنیا سے جو تعلق تھا وہ ان حدیثوں میں بہت نمایاں واضح ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی جو حقیقی محبت ہے وہ عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔